بڑے مولوی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی، دوسری رکعت میں پھر وہی سورت پڑھ دی، نماز ہو گئی۔ تب لوگوں نے، دیہاتی لوگ تھے، کہا کرے مولوی غلط کر دیے تو نماز، پہلی رکعت میں بھی وہی، اس رکعت میں بھی وہی، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا کہ نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو گئے، لیکن عشاء میں پھر جب نمازی آئے اور یہ پڑھا کر کے اپنا مدرسہ نکل گئے، جب لوگ پھر دوبارہ آئے تو پھر چرچا ہے ہم لوگ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی ہوگی تو پھر ایک نماز ہم لوگوں کے ذمے میں تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو سمجھتے دھکیل دیے چلا اب کیا اس کے پیچھے بحث کرنا ہے، ہو گئی تو ہو گئی، پڑھ دیا نہیں دیا، بار بار کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ غلطی کو اللہ ٹھیک کر لے گا۔ ارے وہ کیا ٹھیک کرے گا؟ آپ نے ٹھیک کرو، غلط کیوں پڑھو گے؟ بے وضو کیوں پڑھو گے؟ خراب کیوں پڑھو گے؟ اگر ہو گئی غلطی تو درست کیجئے، جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ عشاء میں پھر لوگ مشورہ کیے کہ نہیں، اب وہ مولوی تو پڑھا کے چلا گیا، نماز ہوئی ہے نہیں ہوئی، اب ایسا کرو چلو مدرسہ، بڑا مدرسہ اور بڑے مولوی سے ہم لوگ پوچھیں، اگر وہ کہہ دیے کہ ہاں نماز ہو گئی تو ہم لوگ اطمینان۔ اب پورے نمازی لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے چلے اور آئے، بس لوگوں سے پوچھا بڑے مولوی صاحب کہا کہ چھتا مسجد میں کمرے میں، وہاں پر ہے۔ گئے سب لوگ، پوری نمازی، اللہ اکبر، کیسے مخلص نمازی تھے۔ جب آئے سب لوگ تو دروازہ کھٹکھٹائے، حضرت کھولے، سیدھے سادھے بیٹھے ہوئے تھے بنیان لنگی پر، کھولے تو لوگ دیکھیں تم ہی بڑے مولوی ہو، اگر تو بڑے مولوی تو تو وہیں بتا دیا ہوتا، تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ کیا ہوا؟ کہا وہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا بڑے مولوی سے، تو ہی نماز پڑھایا ہے، تو ہی بڑا مولوی۔ کہا کہ وہاں تو بتا دیا کہ نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ ہاں اب اطمینان ہو گیا مجھے۔ میرے بھائی بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ انگریز ہمارے اکابرین کو گرفتار کرنے کے لیے ہزار کوششیں کی، لیکن علم اور فراست اللہ کی مدد سے وہ ان کے ہاتھ نہیں لگے وہ۔ ایک مرتبہ وہ بتلانا ہے کہ کبھی کبھی اپنے دل میں ایک چیز ہو، نیت اچھی ہو، اگر الفاظ اس کی بدل جائے تو الحمدللہ اس پر گناہ نہیں ہے، ہاں اگر نیت بھی اندر سے خراب ہے اور جملے بھی غلط ہے تو اس پر پکڑ ہے۔ حضرت کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ آئے، چھتا مسجد میں تھے، ٹہل رہے تھے۔ انگریز نے پوچھا آ کر کے مولوی قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ تو اوپر نیچے حضرت دیکھے، 3 قدم آگے بڑھے، کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں تھے، اب کہاں گئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہیں تھے، اور سیدھے نکل گئے گیٹ سے، سمجھے یہ کہہ کر کے۔ اب انگریز سوچنے لگا ابھی تو اب ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کہاں تھا، ادھر گیا ہوگا یہ کمرے میں، اس کمرے میں، اور حضرت نکل کر کے چلے گئے۔ یہاں حضرت نے جھوٹ نہیں بولا، چند منٹ لمحے پہلے وہاں پر تھے، چند قدم چلے، یہی تو بتایا، ابھی وہاں تھے، کیا تھے؟ ابھی ان کو یہاں دیکھا تھا، یہی تھے، اور یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں، یعنی الفاظ اور حالات کو بدل کر کے سچی چیز بتا دینا، سامنے والا نہیں سمجھا تو اس کا قصور ہے، کہنے والے کا قصور نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یوں فرمایا کہ میں بیمار ہوں، تو ایک پیغمبر جھوٹ نہیں بولے، بلکہ اس کا معنی یہ کیے کہ ہم جسمانی بیماری میں تو نہیں ہو، بلکہ روحانی بیماری میں مبتلا ہوں، تمہاری خرافات کی وجہ سے، تمہاری بدمعاشیوں کی وجہ سے، تمہارے شرک کے عمل کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، اس لیے میں بیمار ہوں، تیرے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ اور بہت سارے اس مسئلے کا جواب علماء اور فقہاء کرام لکھے ہیں۔ یہاں سے بس خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں کہ کبھی عزت جان بچانے کے لیے اگر دوسرے معنی کے الفاظ استعمال کرنا پڑے تو شریعت میں اس کی کیا ہے؟ گنجائش ہے کہ تم اس کو استعمال کر کے اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی جان، اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہو، اور نیت کو صرف پاک رکھو۔ کیوں؟ اللہ نیت پر زیادہ
گہری نظر رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے میں بیمار ہوں اور یہ کام کر دیے، بتوں کو توڑ دیے۔ توڑنے کے بعد میں جب لوگ آئے پھر وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان سے سوال کیا گیا آپ نے توڑا؟ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں توڑا، ان کے بڑے نے توڑا۔ کن کے بڑے نے؟ حالانکہ خود توڑے ہیں بتوں کو، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے توڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی وہی استعمال کی کہ ان سے میں بڑا ہوں۔ کیا ہوں؟ ان سے میں بڑا ہوں۔ یہ بت کیا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں بڑا ہوں ان سے، لہذا اسی لیے کہتے ہیں ان کے بڑے نے توڑا۔ کن کے؟ یہاں بھی جھوٹ نہیں بولے، وہ پوچھ رہے کیا تم نے توڑا ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے نہیں، میں ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ پتہ یہ چلا یہاں بھی انہوں نے ایک معنی کا استعمال کیا۔ اسی لیے علماء فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو تکبر بھی دکھانا یہ ثواب میں داخل ہے۔ تکبر کرنا گناہ ہے نہیں، لیکن بعض جگہ پر تکبر کرنا جائز ہے، ثواب ہے۔ کہاں؟ جہاد کے میدان میں تکبر کرنا ثواب ہے۔ وہاں اگر عاجزی دکھاؤ گے تو سامنے والا چڑھ جائے گا، وہاں اگر بزدلی دکھاؤ گے، اپنے تواضع و تقوی پہ رہو گے تو سامنے والا آپ پر غالب آ جائے گا۔ وہاں تکبر کرنا، شان دکھانا، اپنے آپ کو ذرا اکڑ مکڑ دکھانا شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا دشمن کے سامنے ہو تو بزدلی نہیں۔ اس کی ایک مثال، جب صحابہ کرام مکہ لوٹ کر کے مدینہ سے گئے اور طواف جب کرنے لگے اور مکہ والے دیکھ دیکھ کر کے ہنس رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، دیکھو جب مکہ میں یہ کچھ دن پہلے تھے تو کتنے طاقتور تھے، موٹے جسم تھا، ہمت والے تھے، بارود دیکھنے میں لگتے تھے۔ اب یہ جو طواف کر رہے تو طواف کرنا بھی ان سے نہیں ہو رہا ہے، جبکہ وہ ادب احترام سے، تواضع سے جھک کر کے طواف کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ شاید کمزور ہو گئے، کھانا نہیں ملا، پریشانیوں سے، کمزوریوں سے چل نہیں پا رہے۔ اللہ دیکھا، حضرت جبریل کو بھیجا، اے میرے محبوب اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ یہاں ذرا اکڑ کر کے چلے، رمل کریں۔ کیا کریں؟ چلتے ہیں۔ اور یوں ہی نہیں کہا کہ احرام کے کپڑے کو نکالو اور یہ بازو دکھاؤ، یہ بازو کا دکھانا اور اکڑ کر کے چلنا عین کعبہ کے وہاں بھی ثواب ہے، جبکہ عام حالات میں منع کیا اکڑ کر کے نہ چلو، بازو دکھا کر کے نہ چلو، یہاں دکھا کر کے چلنا گناہ ہے۔ لیکن وہ ادا اللہ نے اتنا پسند کیا کہ آج سب کو اس کی رویہ اور سنت پر چلا رہا۔ تو بعض جگہ پر تکبر کرنا جائز ہے، بعض جگہ پر میں تکبر کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے وہاں پر آپ ان کے سامنے بالکل ہمت، غرور، گھمنڈ کے ساتھ آپ اپنے دین کی بات کہہ سکتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے پیغام لے کر کے روم گئے، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس گئے جو بڑی شان اور بڑی وہ لوگ روب و دبدبہ والے تھے، جبکہ صحابہ بڑی عاجزی ان کی ساری، لیکن جب ان کے دربار میں پہنچے تو ان کی نظریں بدل گئیں، ان کی شان بدل گئی، ان کی چال بدل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ارے مدینے کا چال تمہارا ایسا اور یہاں کے تمہارے چال ایسے، کہنے لگے یہ ظالموں کا دربار ہے، یہاں پر اگر ہم جھک جائیں گے تو یہ جھکا دیں گے۔ اسی لیے جب حالات ایسے بن جائیں تو میرے بھائی بزرگوں ہمیشہ سر جھکانے کا نہیں ہے بلکہ کبھی سر اٹھانے کا بھی ہے۔ اس لیے بعض گناہ ایسے ہیں جو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، کرنا جائز ہے، اور بعض ایسے موقع پہ جہاں اس کا کرنا گناہ اور حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے کبھی کبھی الفاظ اور جملے اور کبھی کبھی اس طرح کے حالات کا علم رکھ کر کے اس سے اپنی عزت آبرو اور دشمن کے سامنے اپنے آپ کو کسی حوصلے کا پیش کرنا گنجائش کے راستے شریعت میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر وہ آگ جلائی گئی، نمرود ڈالا، یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ کیا دعا کیے تھے؟ قلب سلیم۔ جب یہ سب ہو گیا تھا تو اس قربانی کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا، اور قربانی کا ذکر کا وہ نقشہ اللہ نے یہاں پر کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور یہ سب ہو گیا تو ایک دعا کیے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی
اللہ امتحان آپ نے میرا دیا اور ہم پاس ہو گئے تو کچھ دیجیے نا، خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیے تو مانگا کہ کچھ دیجیے مجھے، آپ انعام دیجیے مجھے۔ کہا کہ ابراہیم مانگو میں انعام دوں گا، کیا چاہتے ہو؟ میرا گھر تو بنایا ہے، انعام ضرور دوں گا، کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو میرے خاندان میں بھیج دیجیے، یہی آپ سے مانگتا ہوں۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، نرالا مانگا۔ آگ سے نکلے تو دعا ربی ابنی من الصالحین، اے میرے پروردگار بیٹا نہیں ہے، میرا قوت بازو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اے میرے اللہ ایک نیک صالح بیٹا مجھے دیجیے۔ کیا دیجیے؟ ربی حب لی من الصالحین۔ صالحین کے مطلب صحیح العقیدہ، آپ کا فرما بردار ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہو، قوم کے لیے نفع بخش انسان ہو، بدماش نہیں۔ ہم لوگ تو پہلے مانگے اللہ اچھا بیٹا دینا جو کمانے والا ہو، فیکٹری چلانے والا ہو، باغ کا مالک ہو، کمپنی ہو، نمازی ہو، یہ سب کچھ۔ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ دعا فوراً قبول ہوگی، جاؤ بشارت سنا دو جبریل ایک غلام حلیم کی، یعنی مطیع فرما بردار نہایتی نیک صالح۔ یہ تو صرف مانگے تھے صالح، ہم تو حلیم بھی دے دیے۔ مانگا ایک، ہم نے کئی صفتوں کا دے دیا۔ اللہ دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا ہے، مانگنے کے ہم کمی کر سکتے ہیں لیکن اللہ دینے میں کمی۔ اسی کو کہا گیا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تم ایک سوچ کر کے مانگتے ہو، ہم اس سے بہتر تجھے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم صالحین مانگ رہے ہیں اور اللہ اس میں بڑھایا کیا؟ حلیم بھی بڑھا دیا۔ حلیم کے مطلب بردبار، کبھی بھی زبان نہیں کھولے گا، کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، کبھی بھی ستائے گا نہیں، کبھی بھی ناشکری نہیں کرے گا، ہر ایک آدمی کے لیے نفع بخش، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ اور حلیم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی حلیم ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ ہم ناشکری کرتے پھر بھی کھلاتا ہے، ہم گناہ کرتے پھر بھی کھلاتا ہے، شرک لوگ کرتے پھر بھی کھلاتا ہے، اللہ کو گالیاں دیتا پھر بھی اللہ کھلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ برداشت کرنے والا تو حلیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے وہ سارے واقعات اپنی جگہ یا قرآن کے ترجمہ، تو حکم انی ارا فی المنام، چلے بیٹا مل گیا، ہجرت ہو گئی، حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکے میں، یہ ملک شام میں، سوئے سوئے خواب دیکھے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، دیر نہیں کیے، پوچھے نہیں تعبیر کسی سے، اچھی تعبیر پوچھتے ہیں۔ کعبہ نظر آ گیا، حضرت آج کعبہ دیکھا، کیا اس کی تعبیر؟ سانپ بچھو دیکھا، چپ چاپ، ارے یہ کیا ہو گیا، اس کی بھی تعبیر پوچھو، یہ نہیں پوچھیں گے۔ گناہ والے خواب کی تعبیر نہیں، ہاں کعبہ دیکھا تاکہ لوگ بولے کہ ہاں بڑا بزرگ نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، مدینہ دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا۔ حضرت ابراہیم کسی سے کچھ نہیں پوچھے، نبی کا خواب وہی، سیدھے چلے اٹھ کر کے، بیٹا چلو، پکڑے ہاتھ لے کے چلے اور وادی مینا کے راستے میں لا کر کے پوچھتے، بیٹا میں نے خواب دیکھا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا فانظر، تیری کیا رائے ہے اس پر؟ کیا جواب دیے؟ ماذا ترا، کیا رائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ہم کو معلوم ہے آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ بلا ادھر ادھر کے خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں، شیطان آپ کو خواب نہیں دکھا سکتا ہے، شیطانی خواب آپ کو نہیں آ سکتا ہے، آپ برے خواب نہیں دے سکتے ہیں، آپ بیٹے پر ظلم کرنے کا خواب نہیں دے سکتے ہیں، آپ جو دیکھے ہیں اللہ نے دکھایا ہے، اے میرے ابا ذرا دیر مت کیجیے، جلدی کر دیجیے۔ یہ کیا ہوا؟ حلیم۔ یہ کیا ہوا؟ حلیم۔ فوراً یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ کر لیجیے، جلدی کیجیے، ہم کو آپ صبر کرنے والوں ہی میں پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، 4-5 جملے بولا کیجیے برابر۔ ماشاءاللہ، کیا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، انشاءاللہ، ٹالنے کی نیت سے نہیں،
ثواب کی نیت سے۔ یہ جملے اپنی زبان پر قسم خدا کی حدیث پاک میں جب بندہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بات بات میں اللہ اکبر کہتا ہے، فرشتے دوڑتے ہیں اس کی طرف، اس مخلص بندے کی اس تسبیح کو جلدی رب کے سامنے پیش کرو۔ ہم لوگ تو گندے زبان رکھتے، کبھی سبحان اللہ نہیں آتا، اللہ اکبر نہیں، بات کیجئے بات ختم ہو جائے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی الحمدللہ، کریں گے کوشش۔ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، عرب میں جا کر کے دیکھیے اہل عرب کی زبانوں پر یہی چیزیں ہوتی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ بارک اللہ ارشدک اللہ، اللہ آپ کو نیک بنائے۔ ہم لوگ تو دعا بھی نہیں دیتے، لہذا انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم بھی دیر نہیں کیے، فوراً رسی اسی سے باندھے اس کی تفصیلات اور لٹا دیے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور پکارے یا ابراہیم، فرشتے بھی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تم نے جو خواب دیکھا بالکل سچا کر دیا، سچا کر دیا۔ واقعہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا اے جبریل اس زمین پر سب سے تیزی کے ساتھ تم کب آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ 4 موقع پر آیا تھا۔ ایک وہ موقع جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال رہا اور رسی کٹی، اللہ نے مجھے کہا جبریل تخت لے کے جاؤ یوسف کو بچا لو۔ میں 7ویں آسمان سے اتنی تیزی سے آیا کہ رسی کٹ کر کے گرنے سے پہلے میں تخت پر یوسف کو بیٹھا دیا، اتنی طاقت۔ اور کب ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں نمرود نے ڈلوایا نہیں، ابھی وہ رسی کٹ کر کے گرنے والے تھے، اس سے پہلے میں آگ کو ٹھنڈی کر دیا عرش سے آ کر کے۔ بڑی طاقت تو لگی تھی لیکن آ گئی۔ اور کب ہے؟ کہا کہ جب حضرت ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، چھری رکھنے سے پہلے میں آ گیا عرش سے اور وہ دمبا لایا، ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر دمبے کو چلوا دیا۔ کتنی تیزی! یہ دمبا کون سا دمبا تھا معلوم؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور ایک حابیل، جو پہلی مرتبہ قتل ہوا تھا۔ کس کے قتل ہوا تھا؟ حابیل کا، وہ حق پر صدقہ خیرات وہ لوگ کیے تھے ایک مرتبہ، تو قابیل کے صدقہ بکرا مردود ہو گیا اور حابیل کا قبول ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بکرے کو حضرت جبریل، اسی دمبے کو حضرت جبریل کے حوالے کیا۔ اتنا مقبول یہ قربانی ہے، اس مقبول قربانی کو قربانی میں لے جاؤ۔ لہذا وہی دمبا آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت آئے تھے اتنی تیزی سے کہا، اور کہا کہ ایک موقع پر جب آپ کو طائف میں لوگ کیا کیے تھے؟ طائف میں جب آپ کو زخمی کیے تھے، لوگ پتھر مارے تھے، دیکھ کر کے آیا الحمدللہ وہ جگہ ہوا ہے، وہ مسجد نبی کے وہ مقام جہاں لوگ پتھر مارے تھے، وہ باغ جہاں پر انگور پیش کیا گیا تھا، وہ جگہ جہاں پر آج بھی نشانیاں دیکھو تو اللہ اکبر، وہ مشقتیں، وہ کیفیت یاد آتی ہے۔ جب آپ کا خون نکلا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو اٹھا لو ورنہ آج پوری قوم کو ہلاک و برباد کر کے دیں۔ اس لیے 4 موقع پر میں بہت تیزی کے ساتھ آیا تھا۔ کیا کہا؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور یہ کلمہ پڑھا گیا تھا، یاد ہے؟ یہ کلمہ ہم لوگ صرف اسی وقت پڑھتے ہیں بقرعیدی کے موقع میں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اسی موقع پر پڑھا۔ جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیے، چھری چلنے کی کیفیت شروع ہوئی تو فرشتے چیخ پڑے اللہ اکبر، یہ کیا کر رہا ہے؟ مانگا ایسا بیٹا دیا گیا یہ ذبح کرنے، تو فرشتے فرش کے چیخ مارے اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم سنے، انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ۔ پھر حضرت اسماعیل بھی سنے تو انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 4 لوگوں کی
बाबरकत जुमले हैं। उलमा किराम फरमाते हैं मुसीबत की घड़ियों में इस कलमे को पढ़ा करो, अल्लाह को पुकारा करो, फरिश्तों की आमीन मिलेगी और हजरत इब्राहिम इस्माइल की बरकत से अल्लाह तेरी मुसीबत को हटा। इसलिए बराबर पढ़ा कीजिए, सुबह शाम पढ़ा कीजिए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात बड़े बाबरकत है। सिर्फ इसमें तौहीद है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की तारीफ है, इसलिए पढ़ा किया कीजिए। तो वनादे ना, तूने सच्चा कर दिया ख्वाब, देखा था बिल्कुल पूरा ही कर दिया। हम लोग देखें तो अगर मस्जिद में चंदा देने का ख्वाब देखें, कोई बयान करेगा? करेगा? मौलवी आज तक किसी ने नहीं पूछा कि हजरत मैंने ख्वाब देखा कि आपको हदिया दे रहा हूँ, कोई नहीं कहा। हजरत ख्वाब देखा कि मस्जिद में चंदा, कोई नहीं कहा। हाँ कहा तो ये कहा वो कहा। हम लोग अच्छे जहाँ कुर्बानियाँ देने के ख्वाब अल्लाह दिखाता तो उसको छुपा देते हैं, अला भला पूछते हैं, अला भला पूछते हैं। हम लोग भी सस्ते मौलवी सब बताते चले जाते हैं। सस्ते मौलवी पूछो जितना पूछना है बताएंगे। तो अल्लाह अकबर, ख्वाब की हकीकत का सद्दक़्त रुइया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। हम इसी तरह सच्चा करने वालों को हम सच्चा बदला देते हैं। आज वो बदला क्या है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की कुर्बानी क़यामत तक के लिए जारी कर दी। सवाब मिलता रहेगा बाप और बेटी और माँ को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। हालांकि ये बड़ा एक आजमाइश खुले हुए थे। बाप का बेटे का ज़बह करना, आज हम वो मुसलमान हैं अपने सोए हुए बेनमाजी बेटे को उठा नहीं सकते। कुर्बानी देना तो बड़ी दूर की बात है। कुर्बानी का मसला अगर रहे तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये तो होता ही नहीं। तौफीक मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों माँ बहनों, हमारा ईमान तो इतना कमज़ोर है। हम वो मुसलमान हैं कि हमारा शौहर बेनमाजी सो रहा है, हमारी बीवी बेनमाजी सो रही है, हमारे बच्चे बच्चियाँ बेनमाजी सो रही हैं, लेकिन हम उसको उठा करके मुसल्ले पर नहीं ला सकते हैं। तो कुर्बानी देना दिलाना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी आजमाइश की बात है। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। और एक बेहतरीन मैंने ज़बह का फ़िदिया अता कर दिया और वो बना दिया, वो क्या, ये कुर्बानी। वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन, और दूसरों के लिए एक नमूना बना दिया। सलामुन अला इब्राहीम, हमेशा सलामती हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मेरे भाई, ये कुरान करीम की अल्फाज व जुमले हैं जिसको हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने बड़ी तफसील के साथ उस वाक़े को बयान फरमाया। लिहाजा उलमा किराम जो बकरा ईद के मौके पर जो किस वाक़यात सुनाते हैं वो कोई इधर उधर से नहीं बल्कि कुरान की इन्हीं आयतों का खुलासा और हदीस पाक की तफसीलात से सुनाया करते। इसमें बड़ी इबरत और बड़ी हिकमत। इबरत और हिकमत क्या है? सबसे पहली बात, गुनाह करते देखो तो अपनी ताकत के बिसात के मुताबिक रोकने की कोशिश करो, चाहे बाप ही गुनाह क्यों ना कर रहा हो। अब तुम कहते हैं अब्बा को कैसे बोले कि नमाज पढ़ो, ये तो हमारा है सोच। अब्बा को कैसे बोले हजरत की नमाज पढ़ो? अरे बोलो उसको, बाप है लेकिन बोलो। हजरत इब्राहिम बोले, नबी ने अपने चचा को बोला, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटों को बोला, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने बेटों को बोले, बहुत सारे ऐसे लोग अपने अब्बा को बोले। एक नौजवान साहबी अपने बूढ़े बाप को पकड़ कर लाए, अल्लाह के रसूल मेरा अब्बा भी ईमान लाने वाले हैं, लाना चाहते हैं, आप इसको कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे भाई बुजुर्ग, बोलो बोलो, अम्मी को कैसे बोले नमाज पढ़ो? बोलिए उसको, माँ जहन्नम है, माँ तेरी दुआओं में बरकत है, माँ तेरे लिए ये है, तेरा दर्जा ये अल्लाह ने बनाया है, नमाज पढ़ो। बाप को भी दावत दीजिए, बाप बेटे को दावत दे, माँ बेटियों को दावत दे। इसलिए गुनाह करते वक्त में अगर आपकी नज़र पड़ जाए और मुसलसल ये सिलसिला हो तो एक ईमान वाले की शान ये है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि तुम क्या करो, और खुसूसन शिर्क और बिदअत में रोको। किसको? शिर्क अगर माँ बाप करे, भाई बहन करे, भाभियाँ करे, घर की औरतें करें, रोको उस शिर्क से।
قبر پرستی سے روکیے، بہادی شرک ہے۔ نہیں، سب مل کر کے چلو تفریح میں اللہ کے ولی کے دربار میں جا کر کے گناہ شرک، یہ نہایت ایمان کا خطرناک حالات ہے۔ شرک سے روکیے، بدعتوں سے روکیے، رسومات سے روکیے، ایک مسلمان کی شان ہے۔ حضرت ابراہیم جس طرح ڈٹ کر کے روک دیے۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی، کبھی الفاظ جو معنی کا ہوتے ہیں اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کر لینا یہ جھوٹ نہیں کہلاتے ہیں، لیکن نیت کیا ہو؟ پاک ہو۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ گناہ اور شرک سے خود بھی بیزار ہونا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تیسری چوتھی بات معلوم یہ ہوئی، ہم مانگتے ہیں جو ہو سکتا وہ نہیں ملے تو اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں بات معلوم یہ ہوئی، بغیر قربانی دیے ہوئے، بغیر امتحان کے راستے سے گزرے ہوئے، بغیر مشقت اللہ انعام نہیں دیتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انعام اگر اللہ سے لینا ہے نا تو ذرا کچھ اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، بستر سے اٹھ کر کے آنا پڑے گا مصلی پر، حرام دعوتیں چھوڑنا پڑے گا، یہ سب کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے اللہ انعام دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو انعام ملا جب وہ آگ میں گئے تب انعام ملا، بچے کو قربان کرنے کے لیے آ گئے تب انعام ملا، لہذا محنت کے بغیر انعام لا حاصل ہے۔ اور سب سے آخری بات معلوم یہ بھی، اللہ کے ہاں اچھوں کا اچھا بدلہ ہے، اچھا کریں گے اچھا بدلہ، برا کریں گے تو برا بدلہ، کلن نمد ہؤلاء۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ اپنے بڑوں کی قدر اور قرآن کریم کی اس حکم پر عمل ہمیشہ کرنا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو سلام علی ابراہیم، اللہ بھی سلامتی کی دعا، فرشتوں کے بھی سلامتی کو دعا اور لوگوں کے بھی سلامتی کی دعائیں ملتے رہے گی۔ کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے مومنین بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، اور اللہ نے پھر انہیں برکتیں رحمتیں رکھی ہے اور نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری فرمایا۔ اس لیے جہاں ہم درود رسول اللہ پر پڑھتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود اور سلام کی کیفیت پہنچتی ہے۔ یہ غایت درجے کی محبت ہے اور اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا، یاد کرنے کا ہم سب کو حکم دیا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔